1900 اگر 47-48 سے لے کے آج تک دیکھیں تو تقریباً صدی ہونے والی ہے نا، کتنے سال رہ گئے ہیں؟ تو ہاں، یعنی کہ اتنے سالوں سے وہ ظلم اور بربریت کا شکار ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 1 برس سے جس طرح سے وہ لاک ڈاؤن کا شکار رہے، ہمارے لوگوں کو چند ماہ لاک ڈاؤن دیکھنا پڑا تو ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ تو آفرین ہیں ان کے جذبوں پر، ان کی ہمتوں پر، کہ جنہوں نے مسلسل اس جبر کا مقابلہ کیا، مسلسل جو ہے وہ جدوجہد کی، اور آج بھی تمام چیزوں کے باوجود ان کی محبت پاکستان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے کے ساتھ انتہائی غیر متزلزل ہے۔ اور پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ کبھی بہت اچھی رہی ہیں، کبھی مصالحت پسند رہی ہیں، کبھی کسی طرح کی رہی ہیں، لیکن آج تک کشمیری مقبوضہ کشمیر کے جو بہن بھائی خاص طور پہ ہیں، ان کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہی رہی ہے اور سیدھی رہی ہے اور سچی رہی ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہمیں یہاں پر اگر سچ بولیں تو شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں ان کے لیے پریکٹیکلی کچھ کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے۔ ہمارے سمارٹ پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک بڑی سمارٹ تقریر کی تھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، اس تقریر کو سننے کے بعد ہمارے پی ٹی آئی کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اور بہت سارے ساتھی بھی اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کتنے پریکٹیکل ہیں اور کتنی کشمیر کی آزادی کے لیے مخلص اور سنجیدہ ہیں۔ لیکن جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ اس تقریر کے بعد میرا خیال ہے کہ شاید ککھ نہیں ہوا، اور شاید نہیں، یقیناً ککھ نہیں ہوا۔ اور وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے بارے میں کہ وہ کیا شعر ہے، شعر تو مجھے اب ربط سے نہیں پتہ، اس کا مطلب یہی تھا کہ کشمیر جو ہے وہ جنت ہے، اور یاران کہتے ہیں کہ کشمیر جنت ہے، اور جنت کسی کو نہ تقریروں سے ملی یا نہ ملے گی، جنت تو اعمال سے ملنی ہے۔ تو کشمیر بھی ہمیں پریکٹیکل اعمال سے ملنا ہے، فقط باتوں سے، فقط قراردادوں سے یا ریلیوں سے نہیں ملنا۔ لیکن ہم بدقسمتی سے صرف ریلیوں پر ہی اپنا جو ہے وہ پورا دار و مدار رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا دن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو جو ہمارا کمزور ترین درجہ ایمان کا، ہم کم از کم اس کو کنڈیم تو کریں کہ جو ظلم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں میں خاص طور پہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس بہادری سے اور جس جواں مردی سے راجہ فاروق حیدر صاحب نے کشمیریوں کا کیس لڑا ہے، اور جس طرح سے اپنی پارٹی کا بھی پرچم سربلند رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ایسے کمیٹڈ اور ایسے میں سمجھتا ہوں کہ مردیان قسم کے جب لوگ آتے ہیں آگے، اور اسی طرح سی ایم گلگت بلتستان کی بھی میں بات کروں گا کہ ہر مشکل ہر مصیبت کے باوجود اس نے اپنی پارٹی کا پرچم سربلند رکھا۔ اب چونکہ وہ سی ایم نہیں رہے، وہاں الیکشن جو ہے ہونے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آزاد کشمیر میں آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو یقیناً آزاد کشمیر میں اس دن کو بڑی ہی خوبصورتی سے منایا جائے گا۔ ہمیں چونکہ پنجاب مسلم لیگ نے جو ہے وہ کل شام مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ کا کیا کوئی پروگرام ہے، تو ہم نے کہا جی ہم نے کل دوستوں نے مشاورت کی تھی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو باہر ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو ابتدائی مشاورت ساتھیوں کے ساتھ ہوئی، کچھ ساتھیوں کی تجویز تھی کہ لاہور مسلم لیگ نون کے دفتر میں ایک پروگرام کرنا چاہیے، پھر کچھ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیونکہ کشمیر کا دن ہے اس کو ہمیں باہر سڑک پر جا کر کرنا چاہیے۔ پھر رمضان بھٹی صاحب نے کہا کہ یہاں سے ریلی نکالتے ہیں، چونکہ کل گورنمنٹ نے اپنی سرکاری ریلی نکالنی ہے، اور اس میں تمام سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو ہم پچھلی دفعہ کی طرح حاضری کا پابند کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس کو اپنا رنگ ہی دیں گے، لیکن بیسکلی وہ ایک سرکاری ریلی ہے جس میں سرکاری ملازمین جو ہے وہ اپنی حاضری وہاں پر انشور کریں گے۔ تو ان کا پروگرام جو ہے وہ تقریباً 12 بجے کا وہ وقت کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ جب یہ پروگرام ہوتے ہیں تو کوئی 1 گھنٹہ آگے 1 گھنٹہ پیچھے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو کل 12 سے 2 بجے تک کے درمیان میرا خیال ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی ہوگی، اور یہ بھی ہم نے آپس میں مشاورت کی کہ ہمیں اس سیم ٹائم میں کرنا چاہیے یا اس سے آگے پیچھے کرنا چاہیے۔ تو جو بہت سارے دوستوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان کے ٹائم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس میں سے تھوڑا سا وقفہ ڈالنا چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے، اور ابھی آپ سے اس کے اوپر رائے لیتے ہیں اور اپروول لیتے ہیں، کہ تجویز یہ ہے کہ ہم کل 2 بجے پریس کلب لاہور کے باہر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا ایک کیمپ لگائیں،
اور ایک بھرپور کیمپ لگایا جائے اور اس میں قائدین مسلم لیگ بھی تشریف لائیں، کارکنان مسلم لیگ بھی اس میں تشریف لائیں، اور ہم اس پروگرام کو 2 بجے سے تقریباً 4 بجے تک 2 گھنٹے علامتی طور پہ چلائیں، اور اس 2 گھنٹے میں ایگزیکٹ 3 بجے جو ہے وہ قائدین جو بھی مرکزی قائد ہوگا اس کی تقریر جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی وہاں پہ کرائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے کشمیری ساتھی ہیں وہ بھی اس میں بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ تو ہماری تجویز جو ہے وہ ابھی جو ختمی اس کو ہم شکل دینے جا رہے ہیں کہ کل 2 بجے پاکستان مسلم لیگ نون کشمیر ونگ کے زیر اہتمام، میں مسلم لیگ نون لاہور نہیں کہہ رہا، میں کشمیر ونگ کی بات کروں، کیونکہ یہ آپ دن ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہمیں آپ کو دینا چاہیے۔ انتظام ہم کریں گے انشاءاللہ سارے، لیکن وہ پروگرام آپ کے نام ہوگا۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کشمیر ونگ کے زیر اہتمام جی کل 2 بجے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا کیمپ جو ہے وہ پریس کلب کے باہر لگایا جائے گا، اور 2 سے 4 بجے تک میکسیمم وہ پروگرام ہوگا، لیکن ہم اس کو کوشش کریں گے، میاں صاحب کیا جو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ایگزیکٹ ہم 3 بجے بہرحال سٹارٹ کر دیں، لیکن میری دوستوں سے درخواست ہوگی کہ ہم سب کو 2 بجے کا ذہن میں رکھ کے آنا چاہیے۔ 2 بجے کا ذہن میں رکھیں گے تو 2:30 بجے تک ہم سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ موسم بھی آپ کے سامنے جس طرح کا ہے، بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو کیمپ کا بہرحال ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ اگر بارش ہوتی بھی ہے تو کم از کم جو کیمپ ہے ہمارا وہ شامیانہ جو ہے وہ بچا رہے گا، اور ہمیں جو پناہ ہے وہ پریس کلب میں بھی مل سکتی ہے۔ یہ پریس کلب کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لیے کل سارے دوست، یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، یہ ہم اگر پاکستانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے ان کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ پریکٹیکلی کھڑا ہونا ہے۔ اور ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ پاکستانی نوجوان، پاکستانی ساتھی جو ہیں وہ کشمیر کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب موجودہ جو حکومت ہے، جو حکمران ہے، یہ ڈنڈورا پیٹنے کے ماسٹر ہیں، یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر ہیں، اور پروپیگنڈے میں کسی وقت میں جماعت اسلامی بڑی ماہر سمجھا جاتی تھی، لیکن یہ جو پارٹی ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، یہ جھوٹ کے پروپیگنڈے میں ماسٹر ڈگری بھی شاید چھوٹی ہے، پی ایچ ڈی ڈگری رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے ان کا وہ حال ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا جی جو سب سے خوبصورت لباس تیار کرے گا میں اس کو جو ہے وہ انعام و دولت سے نوازوں گا۔ تو وہاں ایک شخص آیا، لوگوں نے لباس تیار کیے، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی یہ میرا لباس ہے، وہ لباس نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے کہا اس کی خوبصورتی اور اس کی جو ہے وہ خاصیت یہ ہے کہ یہ لباس صرف اس کو نظر آتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، جو بیوقوف ہوتا ہے اس کو یہ لباس نظر نہیں آتا۔ تو وہاں پر جتنے بندے تھے وہ کسی کو وہ لباس نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ لباس تو تھا ہی نہیں، تو سب نے یہی سمجھا کہ ہم بیوقوف ہیں تو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، تو ہم چپ ہی رہیں۔ تو اسی طرح بادشاہ سلامت جو ہیں ان کو بھی جب پہنایا گیا تو اس نے کہا دیکھیں واہ جی واہ بادشاہ سلامت کیا خوب لگ رہا ہے آپ کو یہ، تو وہ فیاض الحسن چوہان ٹائپ بندہ تھا جس نے یہ لباس بنایا تھا، تو وہ بہرحال وہ بادشاہ صاحب کو اس نے اس طرح سے بیوقوف بنایا۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں پاگل بنا رہے ہیں اور مسلسل ہمیں وہ لباس دکھا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں، ہمیں معیشت اوپر جاتی دکھاتے ہیں جو برباد ہو رہی ہے، ہمیں پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی عزت اور وقار بلند ہوتے دکھاتے ہیں جو برباد ہو رہی ہے، ڈالر کا ریٹ اچھا سٹیبل ہوتا دکھاتے ہیں جو تباہ ہو رہا ہے، پاکستان میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ کرنٹ ڈیفیسٹ خسارہ کم ہونے کی بات کرتے ہیں، انفلیشن ریٹ آسمان پہ جا رہا ہے، اور کرنٹ ڈیفیسٹ خسارہ نہ ہونے کے دعوے کرنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی 5.8 سے -4.0 پہ چلی گئی ہے۔ تو یہ وہ نوسر باز اور وہ ڈاکو ہیں کہ جو پاکستانی عوام کے ساتھ مسلسل نوسر بازی کرنے میں مصروف ہیں، اور پاکستانی عوام کے ساتھ تو نوسر بازی کر لی۔ آپ کو یاد ہوگا 5 فروری کو جب پچھلا یوم کشمیر تھا تو ہم سب ساتھیوں نے اپنے تئیں ایک بہترین پروگرام ارینج کیا تھا، اور ہم نے لاہور چیمبر کے سامنے میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان تم نے تقریر تو کر دی ہے، لیکن یقین کرو میری ریکویسٹ ہے تم سے، میں نے بڑا مؤدبانہ ریکویسٹ کی تھی کہ جس طرح سے ہمارے ساتھ نوسر بازی کیا، خدا را کشمیریوں کے ساتھ نوسر بازی نہ کرنا۔ ان کا اگر اعتقاد اور ایمان ختم ہو گیا تو یہ پاکستان پر سے ختم ہوگا۔ السلام علیکم بھائی، لائیو کٹ ہے بھائی، میں لائیو ہوں، تو میں آپ سے کشمیر پہ مشورہ کرنا تھا، میں آپ کو دوبارہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے صاحب لائیو تو دیکھ لو، آپ ہی گل کر لینی سی، اچھا سوری جی۔ تو میں نے یہ بات میں کہہ رہا تھا جی کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب جس طرح آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا ہے، پلیز کشمیریوں کو بیوقوف مت بنائیے گا، ان کو جذباتی ٹیکا مت لگائیے گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لے جانا ہے، اور پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو گالی نہیں دینی،
پھر وہ گالی پاکستان کے لیے آنی ہے، کیونکہ آپ بدقسمتی سے پرائم منسٹر پاکستان بن چکے ہیں۔ تو وہی ہوا ہے کہ تقریر فرما دی گئی ہے اور نعرہ لگا دیا گیا ہے اور کشمیریوں کا وکیل ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکل حال یہ ہے کہ آپ نے اس تقریر کے بعد گفتم نشستم برخاستم والا کام کیا اور پریکٹیکل کشمیریوں کی ایک ٹگے کی ہیلپ نہیں کی، اور یہ اتنا بڑا خنجر آپ نے تحریک آزادی کشمیر میں گھونپا ہے۔ اور اب وہ ہم گانوں کی باتیں سن رہے ہیں اور اب پتہ نہیں کیا کیا سن رہے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ مجھے آج جو ہے وہ بڑا، شاید ہم نظر بھی نہ ملا سکیں ان شہداء کی فیملیوں کے ساتھ جن کے بچے کشمیر کی آزادی کے لیے قربان ہوئے، ہمارے ان فوجی جوانوں کی فیملیوں کے ساتھ جنہوں نے کشمیر کی لڑائی میں اپنا خون دیا، ہمارے ان جہادی جن کو ہم جہادی کہتے رہے ماضی میں، لیکن آج ہم پتہ نہیں انہیں کیا کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے کشمیر میں جہاد میں عملی کردار ادا کیا ہے، اپنا خون دیا ہے۔ ہمارے وہ کشمیری بہن بھائی جو رہتے آزاد کشمیر میں ہیں لیکن دل مقبوضہ کشمیر کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے وہ پاکستانی بزرگ، ہمارے نوجوان جو پاکستانی بالکل ہیں لیکن ان کے ہر دل میں، ہر آہٹ میں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم نے آج ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے ہمیں پریکٹیکل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی، ہمیں وہ تمام حربے آزمانے چاہیے جن حربوں سے کشمیر کی جو ہے وہ آزادی ممکن ہو سکے گی۔ ہم میاں نواز شریف کو، اس میاں نواز شریف کو جو شاید محبت اور دوستی سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے والے تھے، لیکن عین اس وقت پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی آمر آیا، آڑے آیا اور وہ تمام ڈائلاگز جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ آپ اس وقت ڈائلاگ کرتے ہیں جب آپ کا دشمن آپ سے بڑا امپریس ہوتا ہے، اور جب دشمن امپریس ہوتا ہے تو وہ چل کر آیا کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف وہ واحد پرائم منسٹر پاکستان ہیں جن کے پاس بھارت کے 2 تگڑے پرائم منسٹر چل کر آئے تھے۔ وہ واجپئی بھی چل کر آیا تھا اور مودی صاحب بھی چل کر آئے تھے، اور وہ مودی صاحب اور وہ واجپئی صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے ایک بڑے قدآور شخصیت ہوا کرتی تھی پاکستان میں کسی زمانے میں، پرویز مشرف صاحب، جو تانے مارتے تھے کہ نواز شریف کو واجپئی کا دوست ہونے کے، اور جب وہ خود گئے تھے بحیثیت صدر پاکستان جو کہ وہ زبردستی بن کے بیٹھے تھے، تو وہاں وہ بینچ پہ بیٹھے رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا واجپئی صاحب نے ان سے ملنا گوارہ نہیں کیا تھا۔ اور آج کے ہمارے حکمران جو ہمارے قائد نواز شریف کو مودی کا یار کہتے نہیں تھکتے تھے، آج وہ مس کالیں مارتے ہیں مودی کو، اور مودی جو ہے وہ ان کی مس کال نہیں اٹھاتا۔ تو حالت ان کی یہ ہے کہ باتیں آپ نواز شریف کو کرتے تھے، آرڈیننس آپ کلبھوشن کے لیے لے کر آ رہے ہیں، تو پھر مودی کا یار نواز شریف تھا یا مودی کے یار آپ ہیں؟ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تھوک کر چاٹ رہے ہیں، اور ہر تھوکا ہوا یہ اپنا چاٹتے ہیں، اور اللہ کی ذات ان کے تمام جھوٹوں کو باری باری بے نقاب کرا رہی ہے۔ اور اس نواز شریف کو جو آج ایک سائیڈ پہ بیٹھا ہے، جو بیمار ہے، جس کی صحت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اس نواز شریف کی عزت اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے۔ جس پر آپ نے چوری کے الزام لگائے، وہ چور جس کے دور میں ڈالر 100 روپے کا تھا، آپ کے ولیوں کے دور میں ڈالر جو ہے وہ 170 کو کراس کر رہا ہے۔ وہ جس کو آپ چور کہتے تھے، جس کے دور کی GDP 5.8 تھی، اور آپ جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں آپ کی GDP -40 ہے، وہ جس کو آپ چور کہتے ہیں اس کے دور میں پیٹرول 65 روپے تھا، اور وہ جو آپ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں آپ کے دور میں پیٹرول 110 روپے کو چھونے جا رہا ہے۔ وہ جس کو آپ چور کہتے تھے اس نے جتنا قرضہ لیا تقریباً واپس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں خربوں کے پلانٹس لگائے، اربوں خربوں کی سڑکیں بنائیں، اور ملک کی GDP کو کہاں پہنچایا۔ اور آپ وہ ولی اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جو عید کی نماز کی تصویر بھی جاری نہیں کرتے، پتہ نہیں نیک اتنے ہیں شاید تصویر جاری نہیں کرنا چاہتے یا پھر عید کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو جو بھی صورتحال ہے قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ نوسر بازی کیا ہوئی ہے، واردات کیا ہوئی ہے، طریقہ واردات کیا تھا، لیکن اس سے نقصان یہ ہوا ہے۔ میں ان بہن بھائیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جن بہن بھائیوں نے واقعی نئے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، جن کو شاید پرانے پاکستان کے اندر غلطیاں لگتی تھیں اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، تو پاکستان کو تو بہتر ضرور ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ بہن بھائی آج ان کے ساتھ جو نوسر بازی ہوئی ہے، جو واردات عمران خان اور اس کے حواریوں نے کی ہے، بتا کر 200 ارب ڈالر منہ پہ مارنے کے، تو پاکستانی عوام کے منہ کے اوپر جو ہے وہ اربوں ڈالر کا قرضہ مار دیا ہے۔ 200 ارب ڈالر لوگوں کے منہ پہ مارنے تھے، پاکستانی عوام کے منہ پہ مہنگائی کا چمچہ مار دیا ہے۔ 200 ارب ڈالر لوگوں کے منہ پہ مارنے تھے، پاکستانی عوام کے پیٹ کے اوپر جو بے روزگاری کا خنجر چلا دیا ہے۔ تو یہ وہ نوسر بازی ہے جو عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے پچھلے 2 برس میں کی ہے، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ نوسر بازی پاکستان کے ساتھ تو آپ نے کر لی، شاید وہ وارہ بھی کھا جاتی ہے، لیکن خدارا جو نوسر بازی آپ کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں ان کا ہمارا 73 سالوں کا رشتہ ہے،
ان کا ہماری آس امید محیط ہے. آپ ان کی نسلوں کی قربانیوں کو اپنی نوسر بازیوں کا شکار کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان کی نوسر بازی جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا راستہ روکیں. اگر ہم پریکٹیکلی راستہ نہیں روکیں گے، ہم اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے بھی مجرم ہوں گے اور ہم کشمیریوں کے بھی مجرم ہوں گے. آئیں ہم سب مل کر اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور ہم کل تمام لوگ انشاءاللہ، تمام مسلم لیگی کارکنان، نواز شریف کے ساتھی کل 2 بجے پریس کلب کے باہر اکٹھے ہو کر اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو میں اب فورم کو اوپن کرنے جا رہا ہوں کہ جو بھی آپ سب کی آراء ہے، آپ سب آراء جو ہے اپنی دے دیں، تاکہ اس کے بعد ہم جو ہے اس پروگرام کو ایک حتمی شکل دے سکیں. تو کرن ڈار ہماری بہن چونکہ ہماری ایم این اے بھی ہیں اور کشمیریوں کی نمائندہ بھی ہیں، تو میں ان سے سٹارٹ کرتا ہوں. تو پھر کشمیری ساتھی پہلے بات کریں، پھر ہم لوگ آپس میں دوبارہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ. جی کرن ڈار صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میرے خیال سے جب خواجہ عمران رشید صاحب بات کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی پوائنٹ رہ نہیں جاتا، یہ اتنا اچھا ایلیبوریٹ کرتے ہیں چیزوں کو. جہاں تک بات ہے کل کے فنکشن کی، ڈیفینیٹلی ایک غمگین لمحہ ہوگا کل کا کہ 1 سال مکمل ہو رہا ہے اس لاک ڈاؤن کو. جیسے بھی عمران نے بات کی کہ جب وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کسی کے سر پہ جوں نہیں رینگ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اب وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کا مطلب سمجھانے کے لیے، شاید ہماری ڈکشنری میں ان کے مطلب نہیں تھے. میں اپنی بھی بات کروں، ابھی عمران آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ کیا جھڑپیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں بھی احساس ہوا کہ جھڑپیں تو روز ہوتی ہیں، ہم امیون ہو گئے ہیں اس سسٹم سے. اور لاک ڈاؤن ہوا تو احساس ہوا، جب ہمارے بچوں کو کھانے کو چیزیں نہیں ملی تو پھر احساس ہوا کہ کشمیر میں ہمارے بہن بھائی کس مشکل وقت میں کہ وہ اپنے بڑوں بزرگوں بچوں کو تڑپتا ہوا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن کوئی ریلیف نہیں دے سکتے. اگر کسی کی ڈیتھ خدا نخواستہ وہاں پہ ہوئی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہم ان کو اس کی تدفین نہیں کر سکتے. سو کل کا دن ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ جو ابھی بات کہی، میں کشمیر اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں جی، نیشنل اسمبلی کی. میں عمران آپ کی نوٹس